بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم میں اب پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق محترم زین الدین حامد صاحب سے درخواست کروں گا کہ جیسا کہ ابھی تھوڑا بہت ذکر اختصار کے ساتھ ہوا بھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد مخلوق کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ملانا اور ان کا تعلق قائم کرنا تھا، تو اس حوالے سے تھوڑی سی تفصیل ناظرین کے لیے پیش فرمانے کی درخواست ہے۔ شکریہ مجیب صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ناظرین سن چکے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقصد کیا ہے اور کن حالات میں مبعوث ہوئے ہیں اور آپ نے کیا تغیر دنیا میں پیدا کیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عظیم شان تبدیل انقلاب پیدا ہوا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ہے وہی انقلاب اس زمانے میں بھی رونما ہونا ہے۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا اصل مقصد کیا ہے، اس کے لیے ہمیں ایک تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی پیش گوئی کی ہے وہیں پر آپ نے آپ کے کام کا بھی تعین فرمایا ہے۔ مثلا جب سورہ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کی اس آیت کا نزول ہوا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بعثت کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس وقت صحابہ نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں جس میں حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مبعوث ہونے والے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فارسی الاصل حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا لو کان الایمان معلقا بثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، جب ایمان ثریا تک چلا جائے گا یعنی حقیقی ایمان دنیا سے اٹھ جائے گا، اس وقت اس شخص کی نسل میں سے ایک عظیم الشان وجود یا بہت سارے وجود جو ظاہر ہوں گے جو اس ایمان کو ثریا سے پھر زمین پر قائم کریں گے۔ تو دراصل حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مین مقصد یہی ہے کہ حقیقی ایمان کو دنیا میں قائم کرنا ہے جو مفقود ہو چکا ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے مولانا حمید کوثر صاحب نے تفصیل سے بیان کی ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی طرف دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، قرآن مجید میں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں نبی بھیجے ہیں اس پیغام کے ساتھ کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوتی شیطانی قوتوں سے مجتنب رہو، یعنی حقیقی توحید کے قیام کے لیے اور اسی طرح ہر قسم کے شرک کو دور کرنے کے لیے، اس کے استحصال کے لیے دراصل انبیاء مبعوث کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا کر یہی کام کیا ہے، آپ نے اصل توحید کو قائم کیا ہے اپنے ماننے والوں میں، اور اسی طرح ہر قسم شرک کو دنیا سے مٹا دیا ہے۔ تو اصل میں مذہب کیا ہے؟ مذہب اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ کے دربار تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور آج کل جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو معطل گردانتے ہیں۔ تو حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت معطل نہیں ہو سکتی، بالخصوص اکثر مذاہب والوں کا یہ عقیدہ بن چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تکلم معطل ہو چکی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پہلے کلام تو کیا کرتا تھا لیکن اب وہ کلام نہیں کرتا، الہام، وحی اور الہام اور سب کچھ بند ہے، لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے
بڑے واشگاف الفاظ میں اپنے ذاتی تجارب کی بنا پر علی وجہ البصیرہ یقین و وثوق کے ساتھ آپ نے اعلان فرمایا ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر نہیں تو کس طرح ہم خدا تعالیٰ کی وجود کو مان سکتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک وراء الورا ہستی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہری آنکھوں سے تو وہ نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کریم نے اس بات کو یوں بیان فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ ظاہری آنکھیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے سامان کرتا ہے اپنے انبیاء اور رسول کے ذریعے سے، وہ ایسے بصار ایسے لوگوں کے وہ یدرک الابصار ایسے ابصار تک وہ خدا تعالیٰ خود بخود پہنچ جاتا ہے، یعنی اپنے موجود ہونے کی اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، اس سے وہ کامل یقین کے ساتھ اس بات پر قائم ہو جاتا ہے واقعی خدا موجود ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ہی الفاظ میں سناتا ہوں۔ حضور نے فرمایا وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے مأمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں، اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ خالص اور چمکتی ہوئی توحید جو ہر ایک قسم کے شرک کے آمیزش سے خالی ہے، جب نابود ہو چکی ہے، اس کے دوبارہ قوم میں دائمی پودا لگا دوں، اور یہ سب کچھ میری قوت سے نہیں ہوگا بلکہ اس خدا کی طاقت سے ہوگا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے۔ اس اقتباس سے ظاہر ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتے میں جو قدورت واقع ہوئی ہے اس کو دور کر کے محبت و اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کروں۔ چونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پاک باز جماعت قائم فرمائی جو ساری دنیا میں حقیقی توحید کے قیام کے لیے کام کر رہی ہے۔ میں اس تعلق میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعویٰ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا، اس زمانے کے لوگ کہتے تھے مسیح ابن مریم کے نازل ہونے کی پیشگوئی آپ کیسے آ گئے، مرزا غلام احمد صاحب کیسے آ گئے؟ تو حضور نے جو جواب دیا بہت ہی حیرت انگیز جواب ہے۔ آپ نے فرمایا فَصِرْتُ لَهُمْ عِيسَىٰ وَلَمَّا تَحَوَّدُوا وَهَذَا كَفَىٰ مِنِّي لِقَوْمٍ تُفَكِّرُوا۔ جب مسلمان یہود صفت کے ہو گئے تو میں ان کے لیے ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ بن کر آ گیا ہوں، اور سوچنے والی قوم کے لیے یہی میری صداقت کے لیے کافی دلیل ہے۔ اور اسی مضمون کو علامہ اقبال نے یوں بیان فرمایا کہ وضع میں تم ہو نصارہ، نے مسلمان کو مخاطب کر کے فرمایا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذاتی تجارب دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ساری دنیا کو ایک حی و قیوم خدا کی طرف دعوت دی۔ اپنے معرکۃ الآراء تصنیف برائن احمدیہ کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے محاسن دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے واشگاف الفاظ میں آپ نے زندہ خدا اور زندہ دین اور زندہ قرآن کا تصور پیش کیا۔ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ظاہری دلائل سے انسان کہاں تک مطمئن ہو سکتا ہے کہ واقعی خدا موجود ہے، بلکہ جب تک انسان اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر یقین کے ساتھ وثوق کے ساتھ علی وجہ البصیرہ اس بات پر قائم نہیں رہتا کہ اس دنیا کے خالق مالک خدا موجود ہے، وہ کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا بن دیکھے کس طرح کسے مہ رخ پہ آئے دل، کیوں کر کسی خیالی صنم سے لگائے دل، دیدار اگر نہیں تو گفتار ہی صحیح، حسن و جمال یار کے آثار ہی صحیح۔ پھر آپ نے اس زمانے میں جب حضور مبعوث ہوئے تھے ساری دنیا اس بات کے قائل ہو چکی تھی کہ خدا تعالیٰ اب کلام نہیں کرے گا، وحی الہی مفقود ہے، ختم ہے، اب کسی کو یہ شرف مکالمہ نہیں ملے گا۔ لیکن حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ چونکہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تربیت کا ہی نتیجہ ہے عالمگیر جماعت احمدیہ میں کثرت کے ساتھ ایسے وجود موجود ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹوٹ تعلق موجود ہے اور مستجاب الدعوات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اپنے آپ کو بطور ثبوت پیش کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایک امتیاز ہے جماعت احمدیہ کا دیگر جماعتوں کے مقابل پر۔ حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح والہانہ انداز میں
اپنے خدا کی طرف بلاتے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ زندہ مذہب وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے زندہ خدا ملے. زندہ خدا وہ ہے جو ہمیں بلا واسطہ ملہم کر سکیں, اور کم سے کم یہ کہ ہم بلا واسطہ ملہم کو دیکھ سکیں. سو میں تمام دنیا کو خوشخبری دیتا ہوں کہ زندہ خدا اسلام کا خدا ہے. حضور علیہ السلام نے اپنی ذاتی تجربے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے دنیا کے خوشخبری عطا کی. آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ زندہ خدا کہاں ہے اور کس قوم کے ساتھ ہے. وہ اسلام کے ساتھ ہے. اسلام اس وقت موسیٰ کا طور ہے جہاں خدا بول رہا ہے. وہ خدا جو نبیوں کے ساتھ کلام کرتا تھا اور پھر چپ ہو گیا, آج وہ ایک مسلمان کے دل میں کلام کر رہا ہے. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں, کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدع الانوار کا, بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا. ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف, جس طرف دیکھیں وہی رہے تیرے دیدار کا. حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا ایک اور اقتباس پیش ہے. حضور فرماتے ہیں, ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے, ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے, اور یہ لیل خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. یہ محروموں اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں, کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں, اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلے.